ماہ رمضان جیلان رمضان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شان اسلام کے چینل کی جانب سے قاری عبدالباسط اطاری قادری شاذلی آپ کے خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ جیلان رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. آج 7واں روزہ 1442 ہجری بمطابق 20 اپریل 2021 کے ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں. الحمدللہ ماہ رمضان کریم اپنی کرم کے ساتھ برکتوں کو لٹا رہا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی کرم والی ساعتوں میں، اس کی رحمت والی ساعتوں میں، اس کی برکت والی ساعتوں میں اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے ساتھ جو موجود مہمان ہیں، الحمدللہ رب کے کرم سے وہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی اور ناظرہ بھی ہیں. جناب حافظ قاری محمد طاہر اطاری صاحب انشاءاللہ موجود ہیں. ان سے ہم تلاوت کلام ربانی سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. قاری صاحب، حافظ صاحب تلاوت کلام ربانی سنا کر ہمارے قلوب کو رب تعالیٰ کے کرم سے، اس کے رحمت سے ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سچی لگن کے ساتھ پڑھنے اور اس کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ رمضان کریم کی برکتوں کی کیا کہنے کہ اس کی ہر گھڑی رحمت بری، اس کا اشرا رحمت والا، اس کا ایک اشرا مغفرت والا، اس کا ایک اشرا جہنم سے آزادی والا. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے اس ماہ کریم میں روزے رکھنے والوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرتا ہے. کئی لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت اپنے کرم سے کرواتا ہے، اور ایسے گناہ گار لوگوں کی مغفرت رب تعالیٰ اپنے کرم سے کرتا ہے کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی. آج بندہ بازاروں کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے اور کئی ساری اشیاء خرید رہا ہوتا ہے کہ سستی اشیاء مل جائیں. بندہ بازار جا رہا ہے افطار کے وقت تو سیب دیکھ لیتا ہے کہ سیب سستے ہوں، یا کوئی فروٹ سستا ہو، یا پھل سستا ہو، یا کھانے پینے کی کوئی اشیاء سستی مل جائے. بندہ اس سوچ رہا کہ مل جائے، افطار کے وقت میں مل جائے، افطار کے وقت مل جائے. لیکن اس ماہ رمضان کے اندر جہاں دیگر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، وہاں پر رب کریم کی رحمت کی سستی ہو جاتی ہے. کاش ہم اس ماہ کریم کو، اس رمضان کریم کو کامل برکتوں کے ساتھ رکھنے اور اس کی کامل برکت لوٹنے میں ہم کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ آج تو ہم نے دنیا کے اندر روزے رکھے ہیں، لیکن جب کل ہمیں ان کامل روزے رکھنے کی وجہ سے جو موت آئے گی وہ انشاءاللہ عید کی طرح موت آئے گی. عید کا دن ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا. سب سے اہم آج بندہ اپنے رب کو دیکھنے کی. کئی انبیاء گزرے کہ رب تعالیٰ کا دیدار ہو، کئی اولیاء گزرے کہ بندہ عبادت اور عیادت کر کے رب کا قرب حاصل کرے، اور پھر جا کے اللہ والوں نے کئی نوافل ادا کری. 40 سال 80 سال 1000 سال عبادتوں کے اندر گزار دیے کہ بندہ جو ہے یہ رب کو دیکھ سکے، رب کی صرف ایک جھلک کو دیکھ لے. لیکن قربان جائیں گے حضور کی امت کے لیے. رب تعالیٰ نے حضور کی امت کے موقع عطا کیا کہ بنا مشقت کے، بنا کسی چیز کے صرف کچھ وقت کے لیے بھوک اور پیاس رہے، اور اس بھوک اور پیاس کے اندر بھی قرآن پڑھے اور نماز پڑھے. اور اس کی برکت یہ ہو کہ کل برد قیامت بنا کسی سود و مشاہدے کے، بنا کسی پرہیزگاری کے، بنا کسی
سالوں کی عبادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایک دن کے اندر ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اس روزے دار کو کل بروز قیامت اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کریم کے جتنے روزے باقی بچے ہیں اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے کامل برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جو جناب حافظ طاہر اتاری صاحب سے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں. جی حافظ صاحب. صلی اللہ علیہ جا یا رسول اللہ وسلم علیک جا حبیب اللہ. میری جولی میں رہتے گئے ستا ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے گئے ستا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ جگہ ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے گئے سدا ٹکڑے محمد کے. پڑیں گے کیا مجھے شاہو کدھر سے جا کے مانگو میں. پڑیں گے کیا مجھے شاہو کدھر سے جا کے مانگو میں. کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے گئے سدا ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے گئے سدا ٹکڑے محمد کے. جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان پلتے ہیں. جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان پلتے ہیں. کہ ہوتے گے نہیں ہوتے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ جگہ ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ جگہ ٹکڑے محمد کے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حافظ طاہر اتاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا کر ہمارے قلوب کو عشق مصطفیٰ سے منور فرما رہے تھے اور کلام میں کہہ رہے تھے کہ میری جھولی میں رہتے ہیں سادہ ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے. ناظرین جیسے آج جو صورتحال ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اور جہاں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے کئی شاکان رسول جام شہادت پی چکے ہیں اور اپنے گھر والوں سے جدا ہو چکے ہیں. کوئی اپنے گلشن میں بچوں کی بہاریں چھوڑ کر مر رہا ہے. کوئی اپنے گلشن کے اندر والدین کے نوجوان والدین کی بہاروں کو والدین کی آنکھوں کا ستارہ اس عشق مصطفیٰ کی مستی کے اندر دنیا فانی سے چل بسا ہے تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد دھرنے کے اندر. تو حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو صدا سے عشق رسول کے ٹکڑے کھا رہا ہیں, صدا سے جن کو عشق مصطفیٰ کی بھیک مل رہی ہے اور مصطفیٰ کے ٹکڑے کھا رہے ہیں, اور جو مصطفیٰ کے ٹکڑے کھا رہے ہیں حقیقت میں وہی انہی دھرموں میں آ رہے ہیں, وہی انہی دھرنے والوں کے ساتھ آ رہے ہیں, تحریک لبیک والوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور ناموں سے رسالت کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس محبت کے دعوے کو ایسا نبھا رہے ہیں. بس اللہ تبارک تعالیٰ جن کی عقل رب تعالیٰ نے چھینے لیے ہمارے حکمران رب تعالیٰ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے ان کو ہدایت عطا فرمائے, ورنہ ان کا جو حال ہے وہ نیست و نابود سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے حضور علیہ السلام کی شان میں وسعت کی ہے, نہ ہی ان کو زمین قبول کرے نہ ہی آسمان قبول کرے,
ہو سکتا ہے وہ جہنم جس کے اندر بالخصوص کافروں کے لیے بنائی گئی ہے کافروں کو جلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے آج حکمرانوں کو اس جہنم کے اندر بھی ڈالا نہ جائے، اور جہنم میں ڈالا جائے تو وہ جہنم ان کو نکال کے پھینک دے کہ میرے اندر تو آتے بھی صاف ستھرے لوگ ہیں، تم جیسے کمبخت، تم جیسے کمین اور بےغیرت لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں غصاخی کی، وہ مصطفیٰ جس کے صدقے وہ جہنم کو بنایا گیا، اس کے غصہ کر کے جہنم میں آتا ہے۔ میں پناہ تو دیتی ہوں کن لوگوں کو جو رب تعالیٰ کے عصاق ہوتے ہیں، غیبت جھوٹ کرنے والے، شراب زانی ہوتے ہیں، ان کو سزا تو دے سکتی ہوں، لیکن تمہیں تو نہ دنیا کو اندر کوئی چیز قبول کرے گی، نہ ذرے قبول کریں گے، نہ پہاڑ قبول کریں گے۔ جس طرح فرعون دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا، اسی طرح ہمارے آج کے حکمران کوئی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق نہیں والا ہو جو ناموس رسالت کے خلاف نہیں بولتا، ناموس مصطفیٰ کے خلاف نہیں بولتا، وہ دنیا کے اندر اسی طرح فرعون کی طرح عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے چینل شان اسلام کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ماہ کریم کی برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، انشاءاللہ پھر دوبارہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ احادیث سنیں گے۔ اپنے میزبان اور اپنے مہمان حافظ سعید اور اس خاتم کو قاری عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔